فقال مولانا الامام الباقر علیہ السلام: ایام اللہ عز وجل ثلاثۃ، یوم یقوم القائم، و یوم القرۃ، و یوم القیامہ۔ اس سے پہلے اتنی دنیا گزر گئی، اتنے دن گزر گئے، ان میں سے کوئی بھی یوم اللہ نہیں تھا۔ یعنی اصل میں اللہ کے دن جو ہیں وہ روز ظہور سے شروع ہو رہے ہیں، کہ جس دن پروردگار اپنی بھرپور قدرت کا اظہار کرے گا۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، دنیا کے بعض ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کے کرتا دھرتا ہم ہیں، کوئی خدا نہیں ہے، ہم سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، ہم جو مرضی کریں، دنیا سے جیسے مرضی کھیلیں، جس پر ظلم ڈھائیں، جس کو لوٹیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ یہی لوگ سمجھتے تھے، پہلے بھی یہی سمجھتے تھے، کیونکہ دنیا دارالاختیار ہے، قرار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کے معاملات میں دخل دے، کیونکہ یہ خلاف ہے ہماری آزمائش کے، ہمارے امتحان کے۔ پروردگار نے ہدایت کا سامان فراہم کیا، لیکن شیاطین کو ایک خاص مدت تک، سب سے بڑے شیطان ابلیس کو بھی وقت معلوم تک اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ قرار نہیں ہے کہ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے فلاں جگہ پہ، خدا کچھ کیوں نہیں کر رہا، ولی خدا کیوں نہیں کچھ کر رہا؟ قرار نہیں ہے کہ پروردگار جو ہے وہ فوق العادہ طاقت سے یا ولی خدا معجزات کے ساتھ یہ کام کرے۔ دنیا اس لیے نہیں بنائے گی، اگر یہ کام کرنے ہوتے تو یہ تو از اول خدا چاہتا ہمیں ٹھیک ہو جاتے، بالکل عالم ملکوت کی طرح دنیا کا نظام بھی ہو جاتا۔ پروردگار البتہ کبھی کبھی بتا دیتا ہے کہ تمہاری یہ ساری طاقتیں میرے مد مقابل کچھ بھی نہیں ہے۔ نمرود جس کو یہ الزام تھا کہ دنیا میں میرے علاوہ کوئی طاقتور نہیں ہے، بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر سی مخلوق مچھر کے ذریعے نمرود کو ثابت کیا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے ذریعے۔ لشکر براہ جو اپنے زمانے کا ایک طاقتور ترین لشکر تھا، اس زمانے کے بھرپور ساز و سامان، اور جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں جی فلاں ملک کے پاس یہی اسلحہ ہے تو کیا ہوگا، وہ زمانے کا سب سے برتر اسلحہ تھا ابرا کے پاس اور برتر فوج تھی، لیکن خدا نے ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل کے ذریعے بتا دیا کہ تم کچھ بھی نہیں، اگر میں چاہوں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے سوال ہوتا ہے کہ یہ مٹھی بھر جماعت کیسے پوری دنیا پر غالب آئے گی؟ آخر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 313 ناصر ہیں جو بڑے بزرگ ہستیاں ہیں، باقی 10 یا 12 ہزار جوان ہیں، اس کے بعد وہ لوگ جو عدالت خواہ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی آبادی جو اربوں میں آبادی ہے، اس وقت بھی 6-7 ارب ہے، اب اسی حساب سے دیکھے جائیں تو 313 اور 10-12 ہزار کی کیا حیثیت ہے؟ پھر بھی بہت بڑا سوال تو ہے کہ یہ کیا ہوگا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روز ظہور جو ہے وہ میرا دن ہے، یعنی میں اپنی قوت کا اظہار کروں گا، الہی قوتوں کا اظہار ہوگا۔ اسی لیے تو مولا کو جو ہے وہ ایک لقب دیا گیا ہے المنصور، کیونکہ ان کی نصرت جو ہے وہ پروردگار نے کرنی ہے۔ اس لیے تو یہ مٹھی بھر جماعت جو ہے، یہ تھوڑے سے لوگ جو ہیں پوری دنیا پر غالب آئیں گے، اور پروردگار ہم سب کو وہ دن دکھائے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سارا کام معجزات سے ہونا ہے، بہت سارا کام ہمارے اپنے ارادوں سے، ہمارے اپنے اعمال سے، لیکن اللہ کی قوتیں جو ہیں وہ پشپناہی کریں گی۔ جیسے جنگ بدر میں پروردگار نے 5000 ملائکہ بھیجے، اور وہ ہاری ہوئی جنگ کو خدا نے فتح میں بدل دیا، بتا دیا، چونکہ سب پریشان تھے کہ ہمارا کیا بنے گا، نہ کوئی اسلحہ تھا، نہ کوئی وہ تعداد تھی مناسب۔ اور یہ تو ہماری روایات میں ہے کہ وہ 5000 ملک جو ہیں، جب انہوں نے اپنے وہ فریضہ انجام دے لیا، اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا واپس آسمانوں کی طرف پرواز کرنے کا، تو پروردگار کا حکم آیا کہ ٹھہر جاؤ، ابھی زمین پہ ٹھہرو،
ابھی اسی پیغمبر کا ایک وسیع آنا اور اس نے بھی جنگ لڑنی ہے، اس کی مدد کے لیے ٹھہر جاؤ۔ اور وہ 5000 فرشتہ بھی ہمارے ساتھ منتظر ہے مولا کے ظہور۔ اور یہ روایات میں آیا کہ یہ 5000 ملک جو ہیں یہ بھی لحظہ شماری کر رہے ہیں، اور وقت ظہور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو یہ 5000 فرشتہ ان کی قیادت میں امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں قرار پائے گا، اور یہ اولین بیعت کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ بھی پروردگار کی مدد ہے۔ اس کے علاوہ بے پناہ امداد، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ چیز جو ظہور کا باعث بنے گی وہ ہمارے اپنے ارادے ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں۔